السلام علیکم ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں فرمایا: اے لوگو، سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب رحمت فرما دے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کی افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے عوض اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اس طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی ایک ایک بات اور فضیلت کھول کر بتا دی ہے۔ اس ماہ کریم میں آسمانی کتابوں کا نزول بھی ہوا۔ اس سلسلے میں حضرت واصلہ بن اسقط روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابراہیمی صحیفہ رمضان المبارک کی پہلی رات اترا، اور تورات 6 رمضان المبارک میں، انجیل 13 رمضان المبارک میں، اور قرآن کریم 24 رمضان المبارک کو نازل ہوا۔ رمضان المبارک دراصل قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم معمول قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا بھی تھا۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم سے خصوصی نسبت ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ جس طرح دوسری نیکیوں کا اجر اس ماہ میں 70 گنا ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔
اگر عام دنوں میں قرآن کریم کی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان میں 70 گنا اضافہ کے ساتھ ایک حرف کی تلاوت پر 700 نیکیاں عمل نامہ میں درج ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے کاموں میں لوگوں کو بہت زیادہ سبقت لے جانے والے تھے، خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں خیر کے کاموں میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں جبریل امین کی بھی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اور جبریل امین علیہ السلام جب آتے تو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ورد فرماتے۔ اس ماہ کریم کی ایک اور فضیلت شب قدر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری سورت نازل فرمائی۔ اس رات کو افضل ترین کہا گیا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے۔ یہ رات سابقہ امتوں کی عبادت گزار بندوں سے سبقت لے جانے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ذکر و اذکار اور تسبیحات میں بہت اضافہ ہو جاتا۔ کثرت ذکر کے ساتھ اس ماہ میں دعائیں بھی خوب اہتمام سے کرتے۔ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اس ماہ کی فضیلتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لینا چاہیے۔ اس انوارات اور فیضانات سے اپنے قلب کو منور کر لینا چاہیے تاکہ روز محشر ہمیں بھی سامعین، ذاکرین اور خاشعین کی صفوں میں جگہ مل سکے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے تمام مسلمان بھائی اس سے استفادہ لے سکیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ والسلام۔